صبح و شام تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ سلطان باقرینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ القول البدی میں ہے، حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے شہر شیراز والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں اور بہترین حلہ یعنی جنتی لباس زیب تن کر رکھا ہے اور سر پر موتیوں والا تاج سجا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے حال دریافت کیا تو فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور جنت میں داخل فرمایا۔ پوچھا کس سبب سے؟ انہوں نے فرمایا، میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، یہی عمل میرے کام آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم فرض علوم کورس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل فرض علوم کورس میں ہم دین اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن روزے کے بارے میں مختلف مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور روزہ رکھنا۔ تو اب جو اسلام کی یہ بنیاد، ان میں سے ایک اہم جو اسلام کا رکن ہے وہ ہے روزہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں کی آج ایک تعداد ہے جو الحمدللہ عز و جل روزہ رکھتی ہے، لیکن روزے کے بارے میں جو ضروری معلومات ہیں ان معلومات کے نہ ہونے کے باعث بعض اوقات انسان سارا دن بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے اور وہ یہ موسمی اثرات کی مشقتوں کو بھی برداشت کرتا ہے، لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہے جسے سوائے بھوک پیاس کے کوئی اور اجر اور ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟
بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے دنیاوی علوم و فنون حاصل تو کیے، لیکن جو اسلام کی بنیادی معلومات ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کے متعلقہ ضروری مسائل، ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کے ضروری متعلقہ مسائل، ہم دیگر جو ارکان اسلام ادا کرتے ہیں ان کے ضروری مسائل سے آگاہ ہی نہیں ہوتے۔ نتیجتاً کئی بار ہماری عبادتیں سرے سے شروع نہیں ہوتی، بسا اوقات عبادت شروع تو ہو جاتی ہے لیکن ہماری لا علمی کے باعث ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں کہ ہماری وہ عبادت فاسد ہو جاتی ہے، اس عبادت کا جو وجود تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا جو المیہ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ بنیادی معلومات کا نہ ہونا ہے۔ الحمدللہ عز و جل فرض علوم کورس، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آج مسلمانوں کی جو غالب اکثریت جو اس پر فرض یا واجب کردہ عبادات ہیں یا جو لازم کردہ معاملات ہیں، ان عبادات و معاملات کو کیسے ادا کرنا چاہیے اس کے شرعی مسائل سے نابلد ہے۔ اس مسلمانوں کی اکثریت کو ان بنیادی عبادات اور معاملات کا ضروری علم سکھایا جا سکے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم اسی سلسلے میں رمضان المبارک کے روزے کے ضروری احکامات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ توجہ کے ساتھ اگر شامل سلسلہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نہ صرف یہ کہ علم دین کا بہت زبردست خزانہ ہاتھ آئے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بے شمار جو اغلاط ہم سے سرزد ہوتی ہیں یا ہمارے گرد و پیش میں رہنے والے مسلمان بھائیوں سے سرزد ہوتی ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ دین اسلام میں نماز کے بعد روزہ اہم ترین عبادت ہے۔ یاد رکھیے، جب بھی کوئی انسان بالغ ہوتا ہے، وہ بچہ ہے یا بچی، جیسے ہی وہ بالغ ہوئے بلوغت کے فوراً بعد ان پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ نماز فرض ہوئی تو کم از کم نماز کے اتنے متعلقہ مسائل کا سیکھنا بھی لازم ہو گیا کہ یہ نماز کے اس فرض سے بری الذمہ ہو سکے۔ اب بلوغت کے بعد جب پہلا رمضان آتا ہے تو اس بالغ ہونے والے لڑکے یا لڑکی پر رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہو گئے، اور روزوں کے کم از کم اتنے متعلقہ مسائل سیکھنا بھی لازم ہے۔ بعض صورتوں میں فرض ہے، بعض صورتوں میں واجب ہے کہ اس کے مطابق اس کی یہ جو روزے کی عبادت ہے یہ کما حقہ ادا ہو جائے۔ اب جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں آج تک بلوغت کے بعد روزوں کے وہ ضروری مسائل کے جن کا سیکھنا ان پر لازم تھا، ان سے غافل رہے، اور نتیجتاً روزے کے اندر اگر کچھ خرابیاں لازم آئیں، روزہ ٹوٹ گیا، روزہ فاسد ہو گیا، کفارہ لازم آیا، قضا لازم آئی، تو اب چونکہ انہوں نے یہ متعلقہ مسائل نہیں سیکھے تھے اور اگر دارالاسلام کے اندر ہیں تو اب نہ سیکھنے کا گناہ بھی لازم آئے گا، اور اس عبادت کے اندر جو نقص لازم آیا اس کی وجہ سے بھی گناہ گار ہوں گے۔ تو انتہائی توجہ کے ساتھ ان مسائل کو سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت سی غلطیاں سامنے آئیں گی اور اپنا محاسبہ کرنے کا بھی ذہن بنے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اور اس سے اگلی آیت نمبر 184 میں ارشاد ہوتا ہے، ایاما معدودات، گنتی کے دن ہیں، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو
تو اتنے روزے اور دنوں میں، یعنی اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو، یعنی روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں روزوں کی فرضیت کا حکم بھی بیان فرمایا اور اس کی حکمت کا بھی بیان فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیوں کیے گئے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کی جو بنیادی فرضیت کی ایک اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے رمضان المبارک کے ضروری اور اہم مسائل پر مشتمل اپنی مایہ ناز تالیف فیضان رمضان میں روزے کے تقریباً جو ضروری جتنے بھی مسائل تھے، الحمدللہ امیر اہل سنت نے ان تمام مسائل کا بیان فرمایا۔ روزوں کے فضائل کیا ہیں، روزے فرض ہونے کی حکمتیں کیا ہیں، اور اس روزے کو گزارنے کا اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ طریقہ کیا ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے رکھنے کا انداز کیا تھا، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کس طرح روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح نفلی روزوں کے فضائل، عید کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، تراویح کے مسائل، الحمدللہ امیر اہل سنت نے مختلف جو رمضان المبارک کے اندر کی جانے والی عبادات ہیں، ان عبادات کے متعلقہ مسائل پر یہ بہترین تالیف فیضان رمضان پیش کی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین، تمام ہی اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اس کتاب کو حاصل فرمائیں اور اس کتاب سے کوشش کر کے اپنے گھر میں درس بھی جاری کریں، اپنی مسجدوں میں درس بھی جاری کریں انشاءاللہ عز و جل۔ ایک تو یہ ہوگا کہ ہم خود بھی مسائل کے متعلق علم حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گرد و پیش سے بھی انشاءاللہ عز و جل جہالت دور ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل علم کے اجالے اور روشنیاں پھیلیں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، روزوں کے مختلف فضائل و برکات احادیث طیبہ میں بیان کیے گئے۔ روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کی ترغیب کے لیے، تحریص کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مختلف ہمیں احادیث کی صورت میں مدنی پھول ملتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے فضائل و برکات ہیں کیا ہیں۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے کہ جتنا کوے کا ایک بچہ بچپن سے اڑنا شروع کر دے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوا لمبی عمر پانے والا پرندہ ہے۔ غنیت الطالبین میں ہے کہ کوے کی عمر تقریباً 500 سال ہوتی ہے۔ اب غور فرمائیے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن ایک روزہ رکھنے میں کامیاب ہو جائے اور اس کا مقصود یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے، اس عمل کی برکت سے وہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا کوے کا بچہ بچپن سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک پرواز کرے، اتنی پرواز کی مسافت اسے جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت یا سبز زبرجد کا بنایا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، روزہ کیسی پیاری فضیلت والی عبادت ہے کہ اس عبادت کی برکت سے نہ صرف یہ کہ انسان جہنم سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پا کر وہ جنت میں داخل ہونے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کی ایک روایت میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کچھ یوں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جہاں مسلمانوں کی ایک غالب اکثریت روزہ رکھتی ہے، وہیں ایک تعداد ایسی بھی ہے جو روزے جیسی عظیم الشان عبادت سے غافل ہے۔ آج ماحول اس طرح کا ہو چکا ہے کہ اپنے آپ کو ماڈرن کہلانے والے، اپنے آپ کو ماڈرن سمجھنے والے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ رمضان المبارک کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے عام ایام تھے ویسے ہی رمضان کے ایام گزارتے ہیں، جیسا عام دنوں کے اندر گناہوں کا دور دورہ تھا، ویسے رمضان میں بھی ان کے وہ شب و روز کے معمولات میں فرق نہیں آتا، اور روزے جیسی عظیم سعادت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اب اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہو یا ہمارے گرد و پیش رہنے والا کوئی اسلامی بھائی، اسلامی بہن ایسی ہو جو روزے جیسی عظیم سعادت سے محروم ہو، تو جہاں جہاں شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، امر بالمعروف کی جو صورتیں ہیں، نہی عن المنکر کی صورتیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، جو اس کی صورتیں ہیں، اس کے مطابق اگر ہم کوشش کر سکتے ہیں تو ان کو نیکی کی دعوت دے کر، احسن انداز میں روزوں کے فضائل سمجھا کر اور روزے نہ رکھنے کی وعیدیں بتا کر روزہ رکھنے کی طرف مائل کریں۔ اگر ہماری انفرادی کوشش کی برکت سے، اگر ہمارا کوئی ایک شرعی مسئلہ بتانے کی برکت سے اگر کوئی اسلامی بھائی روزہ رکھنے میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جہاں روزہ رکھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، وہیں رمضان المبارک کا ایک روزہ جو بلا عذر شرعی جان بوجھ کر ضائع کر دے تو اس کے بارے میں بھی حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض افطار کیا، یعنی نہ رکھا، تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں بھی رکھ لے۔ تو یعنی جو فضیلت رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی تھی، اب وہ رمضان گزرے گا، اس کے بعد ہی وہ اس کی قضا کرے گا۔ اب اگر وہ ساری زندگی بھی اس کے روزے رکھتا رہے، زمانے بھر کے روزے رکھتا رہے، جب بھی وہ اس رمضان میں چھوڑے ہوئے ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ سلطان باقرینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا روزہ بلا اجازت شرعی توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ وقت سے پہلے افطار کرنے سے مراد یہ ہے کہ روزہ
رکھ تو لیا مگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جان بوجھ کر کسی صحیح مجبوری کے بغیر روزہ توڑ ڈالا۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف افراد کی بدبختی کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اس میں یہ بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شقی یعنی بدبخت ہے۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ روزہ رکھنا جہاں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی برکتوں کا باعث ہے، وہیں روزے سے جان بوجھ کر محروم رہ جانا یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بہت ساری محرومیوں کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنے والا رمضان کما حقہ روزے رکھنے اور ان روزوں کو اس طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ واقعی ہمارے دلوں کے اندر تقوی جیسی عظیم صفت آ جائے اور ہم متقی و پرہیزگار ہو کر اس رمضان کے بعد آنے والی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، روزہ رکھا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے نیت، یہ ایک اہم امر ہے۔ نیت کے بارے میں یاد رکھیے، یہ روزہ فرض ہے تو اس کے لیے نیت کرنا بھی شرط ہے۔ اگر کوئی شخص بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن اس کی نیت کچھ بھی نہیں، بغیر نیت کے وہ بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، تو اب اس صورت میں اس کا روزہ سرے سے نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر دل میں یہ پختہ ارادہ ہے، مثلا میں رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں، میں شعبان کے نفلی روزے رکھ رہا ہوں، اس طرح مختلف جو مواقع ہیں ان مواقعوں کے مختلف روزوں کی دل میں پختہ نیت موجود ہے، اب زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ تو اگر زبان سے کہہ لیا تو یہ زیادہ بہتر، ورنہ دل میں اگر پختہ ارادہ موجود ہے تو روزہ ہو جائے گا۔ اور اگر دل میں بھی ارادہ نہیں، اب سارا دن اگر کوئی شخص بھوکا پیاسا رہے، جب بھی اسے روزے کی عبادت کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کا روزہ یا نفل یا نذر معین کا روزہ، یعنی اللہ عز و جل کے لیے کسی مخصوص دن کے روزے کی منت مانی ہو، مثلا خود سن سکے، اتنی آواز سے یوں کہا کہ مجھ پر اللہ عز و جل کے لیے اس سال ربیع النور شریف کی ہر پیر شریف کا روزہ ہے، تو اب یہ نذر معین کہلائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی اسلامی بھائی ایسی عبادت جو اس پر فرض نہیں تھی، اب اس نے اس عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، یہ کہہ کر کہ کم از کم اتنی آواز سے کہے کہ اس کے اپنے کان سن لیں۔ اب اس انداز میں جیسے ربیع النور کے روزے فرض نہیں ہیں، اب ربیع النور شریف کے ہر پیر کے روزے اللہ کی رضا کے لیے مجھ پر لازم ہیں، اگر یہ الفاظ کہے گا تو اب یہ نظر کہلائے گا، نظر معین کہتے ہیں، اسی کو منت بھی کہتے ہیں۔ اس منت کا پورا کرنا واجب ہے۔ تو رمضان شریف کا روزہ ہو یا نفل کا روزہ یا نذر معین کا روزہ، ان تینوں قسم کے روزوں کے لیے غروب آفتاب سے، سورج ڈوبنے سے لے کر نصف النہار شرعی، اسے دحوائے کبریٰ بھی کہتے ہیں، اس سے پہلے تک جب بھی نیت کر لیں روزہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اب شعبان کا روزہ یہ فرض نہیں ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، رمضان کا روزہ نفلی روزہ، اور تیسرا جو نذر معین بتایا گیا، ان تین طرح کے روزوں میں نیت کا وقت کیا ہے؟ تو جو گزشتہ رات کا سورج ڈوبا، اب اس کے بعد یہ جو ہی سورج ڈوبا تو دن ختم ہو گیا، رات شروع ہو گئی، اب جو ہی سورج ڈوبا اس کے بعد سے لے کر آج نصف النہار شرعی تک، یعنی دحوائے کبریٰ سے پہلے پہلے اگر آپ شعبان کے آج کے دن کی روزے کی نیت کرتے ہیں تو آپ کا یہ روزہ درست ہو جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نصف النہار شرعی سے مراد کون سا وقت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس دن کا نصف النہار شرعی معلوم کرنا ہو، جس دن کا
نصف النہار شرعی کا وقت معلوم کرنا ہو، اس دن کے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے کل وقت کو شمار کر لیجئے اور اس وقت کے 2 حصے کر لیجئے۔ پہلا آدھا حصہ ختم ہوتے ہی نصف النہار شرعی کا وقت شروع ہو جائے گا۔ مثلا آج جیسے صبح صادق، ہم آسانی کے لیے یہ راؤنڈ فگر لے لیتے ہیں، جیسے آج صبح صادق 5 بجے اور غروب آفتاب یہ ٹھیک 6 بجے ہو، تو درمیان میں کل 13 گھنٹے کا وقت آتا ہے۔ یہ 13 گھنٹے سورج کی ڈیوریشن ہے آج کے دن کی۔ اب اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، تو اب جو پہلا نصف حصہ ہے 6.5 گھنٹے، تو 5 اور 6 11 اور آدھا گھنٹہ 11.5، 11:30 جوں ہی بجیں گے تو یہاں سے نصف النہار شرعی شروع ہو جائے گا۔ تو یہ مثال کے لیے عرض کیا، اگر آج آپ وقت اپنا دن کا صبح کا یہ جو اپنا نقشہ اوقات ہے اس میں سے آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ آج کا وقت مل جائے گا۔ تو یہ مثال کے لیے عرض کیا گیا، جیسے صبح صادق ہوئی 6 بجے اور اس کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے، اس کے اگر 13 گھنٹے بنتے ہوں تو پہلا نصف جو حصہ ہے 6.5 گھنٹے، یہ 5 بجے ہو تو 11:30 بجے بنتا ہے۔ اب یہ پہلا نصف حصہ جب ختم ہوگا تو اب نصف النہار شرعی شروع ہو جائے گا۔ تو روز کے چونکہ منٹس وغیرہ کا بھی حساب ہوتا ہے، 4:22، 5:23، تو اس حساب سے آپ وہ کیلکولیشن کر کے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے تو انشاءاللہ نصف النہار شرعی کا وقت نکل آئے گا۔ اس آدھے وقت سے پہلے آپ رمضان المبارک کے فرض روزے، نفلی روزے اور نظر معین کی نیت کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نیت کے احکام میں سے ایک ضروری حکم یہ بھی ہے کہ اگر نیت کے کلمات عربی زبان میں کہیں، جیسے عموماً ہمارے ہاں عربی میں روزے کی نیت رائج ہے، تو اگر نیت کے جو کلمات ہیں یہ اگر عربی زبان میں ادا کیے تو نیت اسی وقت شمار ہوگی جب کہ ان کے معنی بھی آتے ہوں، یعنی دل میں ارادہ ہے اور معنی آتے ہیں جب یہ نیت شمار ہوگی۔ ورنہ اگر دل میں ارادہ نہیں ہے تو اب یہ نیت، چونکہ عربی میں اس کو نیت کے معنی ہی نہیں پتا یہ کیا معنی ہے، دل میں ارادہ موجود نہیں اور اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا، تو اب اس صورت میں یہ نیت کارآمد نہیں ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر دن میں نیت کریں یعنی دن کے وقت نیت کریں تو ضروری ہے کہ یہ نیت کریں کہ میں صبح سے روزے دار ہوں۔ اگر اس طرح نیت کی کہ اب سے روزے دار ہوں، صبح سے نہیں تو روزہ ادا نہ ہوا۔ مثال کے طور پر شعبان المعظم کے آج کے دن کی اگر کوئی اسلامی بھائی نیت کرنا چاہیں، اب آج کے روزے کی نیت کا اختیار تو انہیں یہ نصف النہار شرعی تک ہے، لیکن اب یہ نیت کرتے ہیں کہ میں اب سے روزے دار ہوں، تو اس صورت میں یہ نفلی روزہ نہیں ہوگا۔ نفلی روزہ اسی صورت میں ہوگا کہ نیت یوں کی جائے میں صبح سے روزے دار ہوں۔ یہی صورت رمضان میں بھی درپیش آتی ہے، بسا اوقات سحری میں نہیں اٹھ سکے، بعض اسلامی میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتے، تو یاد رکھیے سحری شرط نہیں ہے، سحری کرنا سنت ہے۔ اب اگر کوئی اسلامی بھائی رمضان المبارک کے اس مخصوص وقت میں جو سحری کا وقت ہے صبح صادق سے پہلے اس وقت میں نہیں اٹھ سکا، اب وہ چاہے تو دن میں نصف النہار شرعی سے پہلے وہ نیت کر سکتا ہے، اس کے لیے اجازت موجود ہے۔ تو لہٰذا سحری شرط نہیں، اگر بالفرض کوئی دن میں نیت کرنا چاہے تو نصف النہار شرعی سے پہلے یہ نیت کر لے کہ میں صبح سے روزے سے ہوں، میں یہ نیت کرتا ہوں، تو اس صورت میں اس کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک اہم شے جو قابل توجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ دن کی نیت اسی وقت کارآمد ہوگی کہ صبح صادق سے، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے اور فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر نیت کرتے وقت تک روزے کے خلاف کوئی امر نہ پایا گیا ہو۔ صبح بھی ناشتہ نہیں کیا، اب روزے کی نیت کر سکتا ہے، پانی نہیں پیا، اب روزے کی نیت کر سکتا ہے، اگر جان بوجھ کر اس نے پانی پی لیا تھا، کھانا کھا لیا تھا، ناشتہ کر لیا تھا، تو اب یہ روزے کی نیت نہیں کر سکے گا۔ اور اگر مثال کے طور پر جیسے رات میں اس کی نیت تھی میں روزہ رکھوں گا،
اب یہ تو اس کی نیت ہی معتبر ہو گئی، رات چونکہ صبح غروب آفتاب کے بعد سے نیت اس کی کاؤنٹ شمار ہوگی۔ اب بالفرض اس کا کل دن میں ارادہ تھا اور اب رات بھی نہیں نیت کی اس نے، رات سحری کے لیے بھی نہیں اٹھ سکا، اب صبح صادق کے بعد سے لے کر اب نیت کرنا چاہتا ہے اور یہ بھول کر کھا پی چکا ہے، تو اس صورت میں چونکہ روزے کے دوران بھی اگر بھول کر کھا پی لیا جائے تو اس صورت میں روزہ درست ہو جاتا ہے، لہٰذا اس صورت میں اس کی نیت درست شمار کی جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح سحری کھانا بھی نیت ہی ہے، یعنی جو اسلامی بھائی رات میں اٹھتا ہے اور سحری کر رہا ہے، اب یہ جو کھانا کھا رہا ہے اس کی نیت ہی سحری کی نیت ہے، تو اب یہ اس کی یہ کھانا یہ نیت ہی شمار ہوگا، لہٰذا اب چونکہ اس کے دل میں پختہ ارادہ موجود تھا، اس کی وجہ سے اس نے یہ سحری کا کھانا کھایا، تو اب اس صورت میں اس کا یہ کھانا سحری ہی شمار ہوگا۔ البتہ اگر یہ صبح کھانا کھا رہا ہے سحری کے وقت اور نیت ہی ہے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، ایک تو ہے کھانا اس نیت سے کھا رہا ہے کہ روزہ رکھوں گا، تو یہ کھانا ہی نیت بن جائے گا، اور ایک کھانا اس لیے کھا رہا ہے کہ روزہ نہیں رکھوں گا، یہ نیت اس وقت موجود ہے، تو اس صورت میں اس کی یہ سحری شمار نہیں ہوگی۔ اب ادائے رمضان اور نفل اور نظر معین، 3 روزوں کے بارے میں تو ہم نے سنا کہ یہ نصف النہار شرعی تک ان کی نیت کار آمد ہے، اس کے علاوہ رمضان کا قضا روزہ رکھنا چاہتا ہے، اور اسی طرح نظر غیر معین اور نفل کی قضا، یعنی نفلی روزہ رکھا تھا وہ توڑ دیا اور اس کی قضا کرنا چاہتا ہے، اسی طرح نظر معین کا روزہ رکھ کے توڑ دیا اس کی قضا کرنا چاہتا ہے، اور کفارے کا روزہ۔ یہ جو مختلف روزے ہیں ان روزوں میں سب کے اندر شرط یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے پہلے یہ نیت کر لے، تو رمضان کا روزہ اس کی قضا کر رہا ہے، نظر معین کا روزہ رکھ کے توڑ دیا اس کی قضا کر رہا ہے، نفلی روزہ ہے اس کی قضا کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے نیت اس وقت قابل اعتبار شمار ہوگی جب یہ صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کر لے۔ رات میں سوتے وقت نیت کر لی تھی میں کل کا یہ قضا کا روزہ رکھوں گا، یا صبح سحری اس نیت سے کھا رہا ہے کہ میں یہ روزہ رکھوں گا، تو اب یہ اس کی نیت شمار ہوگی، اور اگر صبح صادق ہو گئی، فجر کا وقت شروع ہو گیا، اس کے بعد یہ نیت کرنا چاہے تو اب ان روزوں میں اس کی نیت شمار نہیں ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو نیت کے بارے میں مختلف احکام تھے۔ اب ہم نے سنا کہ روزے میں سحری کرنا یہ شرط نہیں ہے، سحری کرنا سنت ہے اور سحری باعث برکت ہے، لیکن یاد رکھیے سحری کے چند ضروری مسائل ہیں کہ سحری میں تاخیر کرنا افضل ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں غلط کانسیپٹ جو عرصہ دراز تک قائم رہا، اور اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں کانسیپٹ رہتا ہے کہ اس تاخیر سے کیا مراد ہے، اور لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے، واقعتاً یہ پریکٹیکلی آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا جو مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے یا جو درس و بیان میں شرکت کرتے رہتے ہیں، پہلے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ایک تعداد تھی ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی کہ جو سحری کا وقت یہ سمجھتی تھی کہ اذان ختم ہونے تک ہے، اور اگر کئی اذانیں ہوتی رہتی تھی تو اس میں آخری اذان کا اعتبار کیا جاتا تھا کہ آخری اذان جہاں پہ یہ اذان ختم ہو گئی، اب یہ فلاں اذان ہو رہی ہے، اس وقت تک کھاتے پیتے رہیں گے۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی سحری کے بارے میں جو وقت بیان فرمایا اس میں یہ صراحت موجود ہے، جس کے تحت مفسرین نے اور فقہا نے اس کے وقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سحری کا وقت یہ جو فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے اس سے pہلے تک ہے، اسے طلوع صبح صادق بھی کہتے ہیں۔ تو صبح صادق شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ سحری کا کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہیں۔ اب جو ہی یہ صبح صادق کا وقت شروع ہو گیا، نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا، اب اذان شروع ہو یا نہ ہو، اذان کی آواز آئے یا نہ آئے، اب شرعاً کھانا پینا یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی کھاتا پیتا رہے گا تو اب اس کا شرعاً روزہ شروع ہی نہیں ہوگا۔ تو میرے وہ اسلامی بھائی کہ جنہوں نے آج تک اس انداز پر روزہ رکھا ہو
کہ وہ اذانیں ہو رہی تھیں، کھا پی رہے تھے، صبح صادق کے وقت کے بعد تک کھا پی رہے تھے، اب ان کو اپنے روزوں کا حساب کر کے ان تمام روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ یہ اہم شرعی مسئلہ یاد رکھیے کہ ہمارا ملک جو دارالاسلام ہے، دارالاسلام میں جو ضروری عبادات ہم پر لازم ہیں، ان کے ضروری متعلقہ مسائل سیکھنا یہ بھی ہم پر لازم ہے، اور اس میں جہالت علماء فرماتے ہیں عذر نہیں ہے۔ میں نے نہیں سیکھا تھا، مجھے علم نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا، تو اب یاد رکھیے ان میں سے کوئی صورت ہمارے لیے معذوری کی صورت نہیں ہے، ہمارے لیے عذر نہیں بن سکتی، ہمارے لیے شرعی مسائل کے معاملے میں رخصت کی صورت نہیں بن سکتی۔ اب فقہا نے فرمایا کہ دارالاسلام کے اندر جہاں علماء موجود، مسائل سیکھنا سکھانا آسان، اس کے بعد ذرائع موجود، اگر اس شخص نے ضروری مسائل نہیں سیکھے تو بروز قیامت ایک تو یہ کہ نہ سیکھنے کی وجہ سے گناہ گار ہوتا رہا، وہ جو عمل نہ کر پایا، مسئلے پہ عمل نہیں کر پایا، مثلا یہ روزے کے معاملات تھے، روزہ زندگی کا ایک غالب حصہ گزر گیا کہ جس میں سحری کھانا پینا، جو سحری کا کھانا پینا تھا، یہ اذان کے بعد تک، اذان تک جاری رکھا، اب اس کا علم نہیں تھا۔ تو فقہا فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ جو عمل سے محروم رہے اس کا گناہ، اور دوسرا مسائل نہ سیکھنے کا گناہ بھی لازم آئے گا۔ تو لہٰذا اب سابقہ جتنا بھی عرصہ ہمارا بلوغت کے بعد گزرا، تو اب اس کا حساب کر کے ان تمام ایام کے روزوں کی قضا کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، افطار کا وقت، اس کے بارے میں بھی جو عوامی کانسیپٹ ہے کہ روزہ کب کھولنا ہے، روزہ کھولنے کا وقت یعنی افطار کا وقت، یہ عوام الناس سمجھتی ہے کہ مغرب کی اذان ہو تو جب ہی یہ افطار کا وقت ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح ارشاد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزوں کو پورا کرو رات تک۔ تو یہ یاد رکھیے شرعاً جو ہی سورج ڈوبتا ہے، یہ دن ختم ہو گیا، اب جو ہی سورج ڈوبا رات شروع ہو گئی، وہ جو غروب آفتاب کے بعد کا وقت ہے، جو ہی غروب آفتاب کے وقت کا یقین ہو جائے، اب اس کے فوراً بعد روزہ افطار کر لیا جائے۔ اب اس میں اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اور اذان کا انتظار کریں گے بلا ضرورت اگر زیادہ تاخیر ہو گئی تو اب سنت کا ترک لازم آئے گا۔ روزے میں کوئی اس طرح کا مطلب یہ کہ کراہیت وغیرہ تو نہیں کہ اگر اذان کا انتظار کر لیا، تھوڑا بہت انتظار اگر کر لیا تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ سنت کا ترک لازم آئے گا۔ جو ہی سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے فوراً افطار کر لینا چاہیے۔ یہ سحری اور افطاری کے چند مسائل تھے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ اسی طرح بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب چونکہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کی عبادت ہم کامل طور پر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جب ہمیں روزے کے ٹوٹنے والی صورتوں کا پتہ ہو، کن صورتوں میں روزہ فاسد ہو جائے گا، کن صورتوں میں میرا روزہ ختم ہو جائے گا، یہ صورتیں پتہ ہوں گی تو اسی صورت میں ہم ان قیودات کو فالو کرتے ہوئے اپنا روزہ درست طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں چند مسائل ہیں، یہ سماعت فرما لیجئے کہ کھانے پینے یا زوجہ سے قربت کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ یہ ایک اہم مسئلہ یاد رکھیے کہ جو روزہ ٹوٹنے کی جو صورتیں، کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، اب اگر روزہ دار ہونا یاد تھا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا اس صورت میں کوئی پیٹ بھر کر بھی کھانا کھا لے، پیٹ بھر کر پانی پی لے، اب چونکہ اسے یاد نہیں تھا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اسے اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا، لہٰذا اس وجہ سے اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ روزے کو پورا کر لے۔ تو جو بھول جائے اور بھول کر کھا پی لے تو اب اس صورت میں اس کا روزہ نہیں جائے گا، البتہ جو جان بوجھ کر یا یاد ہوتے ہوئے کوئی کھا پی لے تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ذہن میں آتا ہے کہ کوئی شے کھائی پی نہیں، تو کیا بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جس میں روزہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جیسے مثال کے طور پر سگریٹ ہے، سگریٹ پی، اب یہ پینا وہ عرفاً پانی کے پینے کی طرح نہیں ہے، اسی طرح یہ کھانے کی شے بھی نہیں، تو کیا اس سے روزہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ تو اپنے ذوم میں اگرچہ کہ سمجھتا ہو کہ میں دھواں روک کے یہ باہر نکال رہا ہوں،
اس صورت میں بھی سگریٹ وغیرہ پینے سے، حکا پینے سے، سگار پینے سے یہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی صورت پان اور تمباکو وغیرہ کی ہے۔ پان، تمباکو، نسوار، یہ اگر ڈال لیا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کے جو اثرات ہیں، ذرات ہیں، وہ باہر پھینک دوں گا، بار بار پھینکوں گا، تو اب اس صورت میں بھی چونکہ اس کے تھوڑے بہت ذرات جب منہ میں جائیں گے تو انڈرسٹوڈ ہے جب ذائقہ منہ میں آئے گا تو وہ حلق سے نیچے بھی اترے گا، تو اب اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض اشیاء ایسی ہیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، اب یہ منہ میں رکھی اور تھوک نگل گئے تو اس صورت میں بھی روزہ جاتا رہا۔ مثال کے طور پر شکر، چینی، اب یہ ایسی ہے کہ یہ منہ میں رکھیں تو گھل جائے، یہ بعینی تو حلق سے نیچے نہ اترے، لیکن اب منہ کے اندر اس کو رکھا اور گھل گئی اور حلق سے نیچے اس کا ذائقہ اتر گیا، اب اس صورت میں روزہ چلا جائے گا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا، مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ گیا۔ یعنی روزہ ٹوٹنے کی صورت کہ اگر مثال کے طور پر بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ دانتوں سے خون نکلتا ہے، تو اب اگر وہ خون چاہے تھوک سے زیادہ ہو، تھوک کے برابر ہو، تھوک کے کم ہو، اگر اس کا حلق میں ذائقہ محسوس ہوا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ میں ذائقہ وہ محسوس نہ ہوا حلق کے اندر تو اس صورت میں روزہ نہیں جائے گا۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود اگر کوئی دوا وغیرہ لی، یہ ناک کے نتنوں کے ذریعے دوا چڑھائی، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بسا اوقات رمضان میں روزے کے دوران یہ وضو وغیرہ کرتے ہوئے ایک صورت درپیش آتی ہے کہ کلی کر رہے تھے اور پانی حلق سے نیچے چلا گیا، تو اس کی وہی دو صورتیں ہوں گی۔ اگر روزہ دار ہونا یاد تھا اور اس صورت میں حلق سے پانی اتر گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر روزے دار ہونا یاد نہیں تھا اور حلق سے پانی اتر گیا تو چونکہ روزہ دار ہونا یاد نہ ہو تو پیٹ بھر کر کھا لے، پیٹ بھر کر پی لے، اس صورت میں روزہ نہیں جاتا۔ اب اگر تھوڑا بہت چلا گیا، یاد نہیں تھا، تو اس صورت میں روزہ نہیں جائے گا۔ بعض اوقات یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے تو اب منہ میں جو لعاب دہن ہے، تھوک ہے، اس کو بار بار پھینک دیا جائے۔ یہ بعض اسلامی بھائی کرتے بھی رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہ لعاب اگر اس کو پھینکوں گا نہیں تو روزے پہ کوئی اثر پڑے گا، تو یاد رکھیے کہ منہ میں جو لعاب بنتا رہتا ہے، تو اب اگر یہ لعاب منہ کے اندر ہے، یہ اندر واپس حلق سے نیچے اتر رہا ہے، تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح بسا اوقات روزے دار کو قے ہو جاتی ہے، اور قے کی وجہ سے اسلامی بھائی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کے ذہن میں یہ کانسیپٹ موجود ہے، اس کا پریکٹیکلی ہمارے مبلغین کو تجربہ ہوگا یا جو ائمہ ہیں ان کو تجربہ ہوگا کہ عوام الناس یہ سمجھتی ہے کہ روزے کی حالت میں قے کسی طرح بھی ہو، ہر صورت میں قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ عوام الناس کا کانسیپٹ ہے۔ تو یاد رکھیے ہر صورت میں قے کی اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب وہ کون سی صورتیں جن میں نہیں ٹوٹتا، کون سی صورتیں جن میں ٹوٹ جاتا ہے، آئیے اس کے متعلق ضروری مسائل سن لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ مروی ہے، چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو ماہ رمضان میں خود بخود قے آئی اس کا روزہ نہ ٹوٹا۔ سرکار فرماتے ہیں جس کو ماہ رمضان میں خود بخود قے آئی اس کا روزہ نہ ٹوٹا، اور جس نے جان بوجھ کر قے کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ جسے خود بخود قے آئی اس کا روزہ نہ ٹوٹا، جس نے جان بوجھ کر قے کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب یہ حدیث اصل ہے، اس حدیث سے مختلف مسائل فقہا نے بیان فرمائے کہ کس کس صورت میں روزہ جائے گا، کس صورت میں روزہ نہیں جائے گا۔ چنانچہ یاد رکھیے روزے میں خود بخود کتنی ہی قے کیوں نہ ہو، وہ منہ بھرو، وہ بالٹی بھرو بالفرض،
تو اب کتنی ہی کیوں نہ خود بخود ہو گئی، بار بار ہو رہی ہے، اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. خود بخود کیا ہو گئی اور کتنی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر روزے دار ہونا یاد تھا، روزے دار ہونا یاد تھا اور جان بوجھ کر کہہ کی، روزے دار ہونا یاد تھا اور جان بوجھ کر کہہ کی، اور یہ قے منہ بھر ہے. منہ بھر کیا ہے؟ منہ بھر اس مقدار کو کہتے ہیں کہ منہ میں اتنی مقدار میں کوئی شے جمع ہو جائے کہ بلا تکلف اسے روکا نہ جا سکے، بہت مشکل ہو جائے ضبط کرنا، تو منہ بالکل بھر جائے، اسے منہ بھر کہتے ہیں. تو اگر روزہ دار ہونا یاد تھا اور جان بوجھ کر اس نے قے کی اور اتنی مقدار میں کی کہ منہ بھر قے ہو، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اب اس قید سے خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ جان بوجھ کر قے کی تو روزہ ٹوٹے گا. اگر جان بوجھ کر قے کی اور منہ بھر نہیں ہے، تھوڑی بہت آئی، تو اب اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور منہ بھر قے میں بھی یہ قید ضروری ہے کہ اگر صرف بلغم کی قے ہوئی تو اب اس صورت میں اگرچہ کہ منہ بھر ہو، اس سے روزہ نہیں جائے گا. البتہ اگر منہ بھر کے یہ کھانے کی ہو یا پانی کی ہو یا خون کی ہو، تو اب ان صورتوں میں سے کوئی صورت پائی جائے اور منہ بھر کے ہو، تو اس صورت میں منہ بھر قے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ جان بوجھ کر قے کی اور روزے دار ہونا یاد تھا. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ منہ بھر جو قے ہوتی ہے، یہ جو قے کی مقدار ہے، یہ جس طرح پیشاب ناپاک ہے، اسی طرح یہ منہ بھر قے بھی ناپاک ہے. اب اس صورت میں کپڑوں کو بچانا اور دیگر چیزوں کو آلودہ ہونے سے بچانا بھی لازم ہے. اور اگر کپڑوں پر اس کے اثرات جو شریعت نے مقدار بتائی، جو نجاست کی مقدار ہے، نجاست کے احکام ہیں، اس کے مطابق اگر وہ درہم سے زیادہ لگ گئی تو اب اس کپڑے میں نماز نہیں ہو سکتی، اس کو پاک کرنا پڑے گا. تو وہ جو نجاست کے احکام ہوں گے وہ سب کے سب اس منہ بھر قے پر بھی لاگو ہوں گے. تو لہٰذا اگر بالفرض کبھی قے ہو جائے تو اس سے اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں وغیرہ کو حتی الامکان بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ منہ بھر قے وضو ہونے کی حالت میں ہو، وضو کیا ہوا تھا اور منہ بھر قے ہو گئی تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بعض صورتیں ہم نے سنی جن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض صورتوں میں روزہ ٹوٹے گا تو قضا لازم آئے گی، فقط ایک روزہ رکھنا پڑے گا. وہ صورتیں کون سی انشاءاللہ ان صورتوں کے بارے میں ہم سنیں گے. اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اگر روزہ ٹوٹے گا تو اس کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا، یعنی 60 روزے وہ کفارے کے لیے رکھنے پڑیں گے اور ایک قضا کا روزہ رکھنا پڑے گا. تو اس طرح 61 روزے یہ رکھنے پڑیں گے. تو یہ یاد رکھیے کہ بعض صورتوں میں فقط قضا کا ایک روزہ لازم آتا ہے اور بعض صورتوں میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارے بھی لازم آ جاتے ہیں. یہ صورتیں چونکہ ہمیں ان کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تو انتہائی توجہ کے ساتھ یہ صورتیں سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت سی غلطیوں کی بھی نشاندہی ہو جائے گی. اب کوئی شخص سحری کر رہا تھا، اب یہ گمان کر کے سحری کا کھانا کھا رہا تھا کہ صبح صادق نہیں ہوئی، یعنی سحری کا وقت ابھی جاری ہے. آج جیسے مثال کے طور پر 5 بجے کا وقت سحری کا ہو اور یہ شخص اپنے گمان میں یہ اٹھا ایسے وقت میں اندھیرا تھا، گھڑی اس کے پاس ہی، وہ گھڑی پیچھے تھی بالفرض، اب یہ جلدی سے اٹھا، اس نے دیکھا 15 منٹ باقی ہیں جبکہ در حقیقت 5 بج چکے تھے. اب اس کے گمان کے مطابق سحری کا وقت باقی ہے. اب یہ شخص کھانا کھا رہا ہے یہ گمان کر کے کہ سحری کا وقت ابھی باقی ہے. اب اس صورت میں اس شخص نے چونکہ سحری کے وقت کے بعد تک کھا پی رہا ہے، شرعاً اس کا روزہ شروع نہیں ہوگا. اب اس پر اس ایک دن کے روزے کی قضا کرنا ضروری ہے. یہ روزہ قضا ہو گیا اور اس صورت میں اس پر قضا کرنا ضروری ہے. وہی صورت جو ہمارے ہاں پہلے بہت سے مقامات پر رائج تھی، اب بھی بہت سے لوگ غلط فہمی کی بنا پہ کرتے رہتے ہیں کہ اذان فجر ہو رہی ہوتی ہے یہ گمان کر کے
کہ ابھی کھانا پینا درست ہے، اب یہ کھانا کھاتے رہیں گے، تو اس صورتوں میں ان روزوں کی قضا کرنا یہ ضروری ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص روزے دار تھا، کھانے پر اسے سخت مجبور کیا گیا، اسے اکراہ شرعی کہتے ہیں۔ یعنی اکراہ شرعی سے مراد کسی شخص نے اسے دھمکی دی کہ اگر تم روزہ نہیں توڑو گے میں تمہیں قتل کر دوں گا، اگر تم روزہ نہیں توڑو گے تو میں تمہارا بازو توڑ دوں گا یا تمہیں گولی مار دوں گا۔ اب یہ ایسی صورت ہے، اور واقعی دھمکی دینے والا مذاق نہیں کر رہا، وہ سیریس ہے۔ اب اس نے مجبور کیا اور مجبور کر کے روزہ توڑوایا، تو اب یہ اگرچہ کہ روزہ دار ہونا یاد ہے، اب یہ شخص روزہ توڑ رہا ہے، اپنے اختیار سے نہیں توڑ رہا، اس صورت میں اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا، اس صورت میں اس پر ایک روزے کی قضا لازم آئے گی۔ اسی طرح بھول کر کھایا پیا، یا بیوی سے قربت کی، یا سوتے میں غسل واجب ہو گیا، یا پھر قے کی صورتیں جو بیان کی گئیں، خود بخود کہہ ہوئی، بالٹی بھر بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب ان صورتوں میں اس نے یہ گمان کیا کہ میرا روزہ جاتا رہا، یعنی ایک شخص بھول کر کھا پی رہا تھا، یا کسی کو منہ بھر کے ہو گئی، یا سوتے میں غسل واجب ہو گیا، احتلام ہو گیا۔ اب اس صورت میں اس نے گمان کیا کہ میرا روزہ چلا گیا، اب یہ سمجھ کر اس نے قصدن کھا لیا، تو اب صرف قضا کرنا لازم ہے، اس پر کفارہ نہیں آئے گا، صرف قضا کرنا لازم ہوگا۔ یہ یاد رکھیے کہ سوتے میں اگر غسل واجب ہو جائے اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ اس میں نمازیں وغیرہ قضا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، فوراً بلا تاخیر اس پر لازم ہوگا کہ غسل کر لے۔ البتہ یہ جو روزے کے دو فرض ہیں، ایک کلی کرنا اس طرح کہ حلق کی جڑ تک پانی پہنچ جائے، اور دوسرا ہے ناک کی جو نرم بانسا ہے یہاں تک پانی پہنچانا، یہ دو صورتیں فرض تھیں۔ اب روزے میں دو صورتیں نہیں ہو سکیں گی، اگر یہ غرغرہ کرے گا تو انڈرسٹوڈ ہے پانی حلق سے نیچے اتر جائے گا، یہاں یہ حرج ہے۔ اسی طرح اگر ناک میں پانی اس طرح ڈالے کہ کھینچے تو اب یہ دماغ تک پانی پہنچ جائے گا، روزے دار ہونا یاد ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس صورت میں اس پر لازم ہے کہ غسل کا ایک فرض پورا کر لے، پورے بدن پر پانی بہائے، کلی وغیرہ جیسے وضو میں کرتا ہے روزے کی حالت میں اس طرح کر لے، ناک میں جس طرح روزے کی حالت میں پانی چڑھاتا ہے اس طرح چڑھا لے۔ بقیہ جب افطار کرے، افطار کے بعد یہ شخص اچھی طرح کلی وغیرہ غرغرہ کر لے اور اچھی طرح ناک میں پانی چڑھا لے، تو یہ اس کو شرعاً رخصت ہے۔ یہی صورت اس وقت بھی لازم آئے گی کہ جب مثال کے طور پر کوئی شخص تاخیر سے اٹھا، سحری کا آخری وقت چل رہا ہے، اب یہ بہتر تو یہی ہے کہ روزے کا ہر حصہ جنابت سے خالی ہو، اب یہ تاخیر سے اٹھا، یا تو سحری کرے یا غسل کرے، تو فقہا نے فرمایا کہ اس کے لیے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، تو اب یہ فرض چونکہ روزے کے دوران پورے نہیں کر سکے گا، لہٰذا یہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی، یعنی اٹھتے ہی پہلے اچھی طرح کلی کر لے، غرغرہ کر لے، ناک میں پانی چڑھا لے، اب یہ سحری کر لے، اور سحری کے فوراً بعد یہ اس غسل کا بقیہ جو تیسرا ورز ہے سارے بدن پر پانی بہانا، یہ اپنے پورے بدن پر پانی بہا لے اور نماز قضا نہ کرے۔ تو یہ صورت اگر روزے سے پہلے غسل واجب ہوا اور کم وقت ہے، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، اور دوران روزہ اگر سوتے میں غسل واجب ہو گیا تو اب اس صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ دو اہم مسائل ہم نے الحمدللہ عز و جل سیکھ لیے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح دوا کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ روزہ ہونا یاد ہو، روزے دار ہونا یاد ہو، اور یہ ناک وغیرہ میں دوا چڑھاتا ہے، اور یہ دوا جو ہے وہ ناک میں دماغ تک پہنچ جاتی ہے، اب اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا قضا لازم آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو یاد رکھیے اگر دوائی وغیرہ چڑھائی تھی تو دوا یہ عموماً غذا وغیرہ کے طور پر نہیں ہوتی، یہ وہی دوا کے طور پر ہی ہوتی ہے۔ اب اس صورت میں اس دوا کے چڑھانے کی وجہ سے جبکہ روزہ ٹوٹ جائے تو اب روزے کی قضا لازم آئے گی۔ پتھر، کنکر اور ایسی مٹی جو عادتاً نہ کھائی جاتی ہو، روئی، گھاس، کاغذ وغیرہ، ایسی چیزیں جن سے لوگ گھن کرتے ہیں، ان کے کھانے سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا مگر صرف قضا کرنا ہوگا۔ اس سے ایسی وہ چیزیں کہ جو
بطور خوراک کے، بطور تلذذ لذت کے نہیں استعمال کی جاتی. اب یہ خوراک یا غذا یا لذت کے طور پر نہیں کھائی جاتی. اگر کوئی ایسی چیز اس نے کھا لی، مثال کے طور پر ہم نے سنا کہ مٹی جو عادتاً نہیں کھائی جاتی، تو اب اگر کوئی ایسی مٹی کھا لی یا پھر اس شخص نے روئی نگل لی یا کوئی اور چیز نگل لی، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ اس پر صرف قضا ہوگی، کفارہ لازم نہیں آئے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح بارش کا پانی یا اولا حلق میں چلا گیا، جبکہ روزے دار ہونا یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا. اس صورت میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں. یعنی روزے دار ہونا یاد ہو اور آسمان کی طرف چہرہ کیا، بارش ہو رہی تھی اور حلق سے وہ بارش کے قطرات تھے، وہ حلق سے نیچے چلے گئے، یا پھر اولے برس رہے تھے اور اولا منہ کے اندر گیا اور حلق سے نیچے چلا گیا، جبکہ روزے دار ہونا یاد ہو تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ اس کی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں. اسی طرح یہ گمان کیا کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے. وہی مثال لے لیجئے، ایسے مقام پر ہے، اسے کوئی دیگر قرائن سے پتہ نہیں چل رہا، گھڑی اس کی 10 منٹ 15 منٹ آگے ہو گئی. اب اس کے مطابق وہ جو وقت اس کو معلوم تھا، اس کی گھڑی اب وہ چونکہ 10 منٹ 15 منٹ پہلے وقت شو کر دے گی. اب مثال کے طور پر آج جیسے افطار کا وقت ہو 7 بجے، اب اس کی گھڑی ظاہر سی بات ہے جب 6:45 بجیں گے 7 بجا دے گی. اب گھڑی کی اس غلطی کی وجہ سے اب یہ شخص روزہ افطار کر لیتا ہے یہ گمان کر کے کہ افطار کا وقت ہو چکا، جبکہ اسے پتا تھا کہ روزے کا افطار کا وقت، یعنی اس کی گھڑی میں کوئی غلطی نہیں ہے. اس کو یہ گمان تھا کہ میری گھڑی درست ہے اور گھڑی آگے تھی، اور اس وجہ سے غلطی کی بنا پر اس شخص نے روزہ افطار کر لیا. تو اس صورت میں اس کا روزہ چلا گیا، لیکن اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا کرنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح اگر غروب آفتاب سے پہلے سائرن بج اٹھے یا اذان مغرب غلطی سے شروع ہو گئی اور آپ نے روزہ افطار کر لیا، اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ سائرن یا اذان کا تو وقت ابھی ہوا نہیں تھا اور یہ پہلے ہی اذان شروع ہو گئی، سائرن شروع ہو گیا، تو اس صورت میں چونکہ آپ قصوروار جان بوجھ کے توڑنے کے قصوروار نہیں ہیں، لہٰذا اس صورت میں آپ پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ یاد رکھیے آج کل چونکہ لاپرواہی کا دورہ ہے، بہت سے لوگ، بہت سی مساجد میں بھی بعض اوقات یہ دیکھا گیا کہ اس طرح ہوتا ہے کہ گھڑیاں مساجد کے اندر، تو یہ المیہ ہے، بہت بڑا المیہ. یہ آپ بھی آپ کے مشاہدے سے بات گزری ہوگی، تجربے سے گزری ہوگی کہ مساجد کے اندر 3 گھڑیاں ہیں، تینوں کے اندر وقت مختلف ہوگا. اب وہ مؤذن صاحب بھی آج کل یہ المیہ یہ ہے کہ مطلب توجہ اس جانب نہیں ہوتی اور پھر وہ کسی بھی ایک گھڑی پر وہ سائرن بجا دیتے ہیں. تو اس میں یہ توجہ ضروری ہے ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کے لیے، یہ احتیاط لازم ہے. اولاً تو وہ درست گھڑی کا اپنا وقت جو ہے وہ درست طریقے سے ملا لے، اور اس کے بعد اس کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں کہ میری یہ گھڑی کا وقت درست ہے یا نہیں. مثلا مدنی چینل پر یہ گھڑی کا وقت بتایا جاتا ہے تو آپ مدنی چینل کے ساتھ ملا لیجئے، آپ 2 4 10 دن کے بعد دوبارہ چیک کریں. ایک تو یہ ڈیجیٹل کلاک کہلاتا ہے، یہ جو اس میں نمبر ہوتے ہیں. ایک اینالاگ کلاک کہلاتا ہے، یعنی جو یہ سوئی والی گھڑیاں ہیں، 1 2 3 4 5 گنتی اس پہ لکھی ہوتی ہے اور وہ گھومتی ہیں. تو یہ اینالاگ کلاک کا جو یہ مشینری ہے، اس میں بعض اوقات یہ پرابلم ہوتا ہے کہ 10 12 15 دن 20 دن کے بعد اس کا یا تو 1 منٹ آگے ہو جائے گا یا پیچھے ہو جائے گا. تو اب ہماری مساجد کے انتظامیہ کے اسلامی بھائی، ہماری مساجد کے ائمہ، مؤذنین اور ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے، چونکہ مساجد کی گھڑیوں پر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر 2 منٹ ایک گھڑی آگے ہے، آج جیسے فجر کا وقت بالفرض صبح 7 بجے ہو، اب فجر کا وقت تھا 7 بجے، اب در حقیقت ٹائم ہوا 6:58. مسجد کی گھڑی کا وقت 2 منٹ آگے ہے. ایک شخص جلدی سے وضو کر کے آیا، اب وہ آیا جا کے دیکھا اس کو وقت پتا ہے 7 بجے، وہ گھڑی پہ نظر ڈالتا 7 بجے ہیں، جبکہ در حقیقت 58 منٹ تھے اور 2 منٹ باقی تھے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خود اندازہ لگا لیجئے اس اسلامی بھائی نے یہ سمجھ کے کہ میری نماز چلی گئی، وہ نماز چھوڑ دے گا. اور اب یہ ہم نہیں کہیں گے کون گناہگار ہوا کون گناہگار نہیں، لیکن اس پہ کتنی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اس ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح اس کو یوں لے لیجئے، گھڑی 2 منٹ پیچھے ہے،
اب ایک اسلامی بھائی ہے، وہ نماز کا وقت اس کا چلا گیا، اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نماز کا وقت ابھی باقی ہے، مسجد کی گھڑی 2-4 منٹ پیچھے ہے، اب یہ گمان کر کے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، اس کی نماز قضا ہو گئی۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری بے توجہی کے باعث وہ مقام کے جہاں پر کثیر اسلامی بھائی آ کے نماز ادا کرتے ہیں اور مساجد کی گھڑیوں کا حال ہی بے حال ہے، اس میں ہمیں کتنی توجہ کی ضرورت ہے، یہ یقیناً آپ ان 2 مثالوں سے سمجھ چکے ہوں گے۔ تو خدا را اپنی مساجد کی گھڑیاں، اپنے گھروں کی گھڑیاں، ان کے اوقات بالکل درست ملا کر رکھیے، اور جب رمضان آ رہا ہے تو اب رمضان میں آپ نہ مسجد کی اذان کا اعتبار کریں، نہ سائرن کا اعتبار کریں، اپنے جو آپ کی گھڑی ہو اس گھڑی کو درست طریقے سے ملا کر رکھیں، پھر اس کے بعد آپ وقت جب ہو جائے، آفتاب کے غروب ہونے کا یقین ہو جائے، اس وقت آپ روزہ افطار کیجئے، اسی وقت کے مطابق آپ سحری بھی کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی بہت حد تک ہم غلطیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ہم نے یہ سن لیا کہ کن صورتوں میں فقط قضا لازم آئے گی، ایک روزہ رکھنا لازم آئے گا۔ اب آئیے وہ صورتیں سنتے ہیں جن میں قضا کے ساتھ ساتھ، یہ جو ایک روزہ ٹوٹا، اس روزے کے قضا کے ساتھ ساتھ کفارے کے 60 روزے بھی رکھنے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم کفارے کے مختلف مسائل سنیں گے، کفارے کے احکام سنیں گے، انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل بہت سی غلطیوں کی اس معاملے میں بھی نشاندہی ہو جائے گی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ روزے کے کفارے کا کیا طریقہ ہے، روزے کا کفارہ کیا شے ہے۔ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک باندی یا غلام آزاد کرے، اب چونکہ دور باندی اور غلاموں کا نہیں ہے، اب یہ نہ کر سکے تو اس کے پاس نہ لونڈی نہ غلام ہو، نہ اتنا مال ہو کہ خرید سکے، یا مال تو ہے مگر غلام میسر نہیں، اب اس صورت میں پے در پے مسلسل کنٹینیوسلی اس کو 60 روزے رکھنے ہوں گے، مسلسل ایک روزہ جو کفارے کی صورتیں آئیں گی، اس صورت میں مسلسل 60 روزے کفارے کے رکھنے ہوں گے۔ اور اگر روزے نہیں رکھ سکتا، اس کی استطاعت نہیں ہے، کمزور ہو چکا ہے، اب آ کے پتہ چلا مثال کے طور پر جوانی میں روزے توڑے تھے، جان بوجھ کے توڑے تھے، اور اس صورتوں میں قضا لازم آئی تھی، اب ایسی عمر آ گئی کہ اب وہ 60 مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، اب کیا کرے؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب غلام بھی آزاد نہ کر سکے، 60 روزے مسلسل بھی نہ رکھ سکے، تو اب تیسری صورت یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلائے، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ اس میں یہ ضروری ہے کہ جسے ایک وقت میں کھانا کھلائے، دوسرے وقت میں بھی اسی کو کھانا کھلائے، یعنی جس کو صبح کا کھانا دیا، کھانا اگر دے رہا ہے تو جس مسکین کو صبح کا کھانا دیا تو شام کا کھانا بھی اسی مسکین کو دے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 60 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ فطر کی مقدار، یعنی 2 کلو اور تقریباً 50 گرام گندم یا اس کا آٹا، اس کا مالک بنا دے، گندم یا اس کا آٹا یا اس کی رقم، اس کا مالک بنا دے 60 مختلف مسکینوں کو۔ اب یہ مالک بنا دے گا یا ان کو یہ کھانا پیش کر دے گا یا پھر ان کو پیسے دے دے گا، تو اس صورت میں اس کا یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے، ایک ہی مسکین کو اکٹھا 60 صدقہ فطر نہیں دے سکتے، یاد رکھیے گا۔ قسم کے کفارے میں بھی یہ قسم کا کفارہ، یہ جو مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا۔ اور یہاں پر جو روزے کا کفارہ ہے، اس میں یہ اہم شرط ملحوظ رکھیے گا کہ یہ ایک ہی مسکین کو ایک ہی وقت میں یہ 10 جو صدقہ فطر ہیں وہ نہیں دے سکتے کفارے کی صورت میں، قسم کے کفارے کی صورت میں، اور اسی طرح روزہ توڑ دیا تو اس کے کفارے کی صورت میں ایک ہی مسکین کو 60 روزوں کا ایک ہی دن کفارہ نہیں دے سکتے۔ تو اگر ایک مسکین کو دے رہے ہیں قسم کا کفارہ ہے تو 10 مختلف دنوں میں دیں گے، جیسے مثلا آج پہلا کفارہ دیا تو کل دوسرا دیں گے، اسی مسکین کو دینا ہے، پھر پرسوں اگر اسی مسکین کو دینا ہے تو پرسوں اس کے بعد تیسرے دن تیسرا دیں گے، اسی مسکین کو دینا ہے تو چوتھے دن چوتھا دیں گے۔ اگر الگ الگ مسکین ہے تو ایک ہی دن میں 60 مسکینوں کو الگ الگ طور پر یہ کفارہ دیا جا سکتا ہے۔ اب جو کفارے کے روزے رکھے گا،
اس میں یہ قید ملحوظ رہے گی کہ 60 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے، 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں۔ اب ایک اسلامی بھائی 60 روزے اب یہ رکھنے کی نیت سے اس نے روزے شروع کیے، کرتے 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 یہاں تک کہ ایک روزہ باقی رہ گیا، اور یہ اس نے وہ 60واں روزہ یہ نہیں رکھ پایا، تو اب نئے سرے سے اس سے ابتدا کرنی ہوگی۔ 60 روزے مسلسل رکھنا یہ لازم ہے، اگر 60 روزے مسلسل نہیں رکھے گا تو اس صورت میں اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ البتہ اس میں ایک دو قیودات ملحوظ رہیں گی، اگر تو شرعاً ہی کوئی ایسا دن آ جائے جس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے، مثلا بقر عید کے آپ کو دن پتہ ہے کہ ان میں مخصوص ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے، ایک اسلامی بھائی وہ ذوالقعدۃ الحرام سے روزے رکھنا شروع کرتا ہے، اب ذوالقعدہ کے بعد وہ پہنچتے 10 ذوالحجہ کا روزہ حرام ہے، اب وہ اس سے پہلے 36 35 37 روزے رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اب چونکہ بیچ کے یہ روزے شریعت کی طرف سے ہی حرام ہیں، ناجائز ہیں، اب اسے یہ روزے بہر صورت چھوڑنے ہوں گے، یہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ اب یہ جو حرام ایام ہے، ممنوع ایام ہے 4، ان 4 ایام کے بعد یہ اپنی گنتی دوبارہ وہیں سے سٹارٹ کرے گا جہاں تک اس نے روزے رکھے۔ 30 رکھے تھے تو اب 31واں روزہ شروع کرے گا، اگر 35 رکھے تھے تو 36واں روزہ یہ 4 ممنوع ایام کے بعد شروع کرے گا۔ اسی طرح اسلامی بہن اگر روزے رکھ رہی ہے، اس کے جو روزوں کے ایام ہیں، کفارے کے روزوں کے دوران اس کا وہ عذر کے ایام آ گئے، جو مخصوص ایام ہیں اسلامی بہنوں کے ماہواری کے، وہ ایام آ گئے، تو اب چونکہ اس میں روزہ رکھنا حرام، اب اس کے لیے بھی ان وہ مخصوص ایام میں روزہ رکھنے کے معاملے میں رخصت ہوگی، جتنے دن اس کی عادت ہے، 3 دن 4 دن 5 دن 7 دن، 3 دن سے لے کر 10 دن تک، یہ مخصوص ایام کا وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس ایام میں سے رخصت ہے۔ جتنے روزے پہلے رکھے تھے، 5 رکھے 10 رکھے 15 رکھے 20 رکھے 30 رکھے، جتنے بھی رکھے، اس روزے کے بعد گویا کہ سٹاپ آ گیا، بیچ میں اب چونکہ شریعت کی طرف سے رخصت موجود ہے، اب وہ اپنے ماہواری کے ایام سے پاک ہوگی تو اپنی گنتی وہیں سے شروع کرے گی جہاں سے چھوڑی، اگر 5 رکھے تو 6واں روزہ ہے یہ، اگر 20 رکھے تو 21واں روزہ ہے یہ، اگر 25 رکھے تو یہ 26واں روزہ ہے۔ تو امید ہے یہ اس میں مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو یہ کفارے کی صورت ہے کہ کفارے میں 60 روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں۔ اب وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں کفارہ لازم آتا ہے؟ یہ انتہائی توجہ سے سنیے گا، یہ ایک حقیقت عرض کر رہا ہوں، کئی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جن سے سابقہ زندگی میں روزے ٹوٹ گئے ہوں گے، روزے چلے گئے ہوں گے اور ان پر کفارہ لازم ہوگا، آج تک کفارے کا علم ہی نہیں تھا، تو لہٰذا آپ توجہ سے سنیں گے، انشاءاللہ عز و جل ان کی برکتیں بھی پائیں گے اور اپنا محاسبہ کرنے کا بھی ذہن بنے گا۔ چنانچہ یہ یاد رکھیے کہ رمضان المبارک میں کسی عاقل بالغ اور مقیم نے، یعنی جو مسافر نہ ہو، اس نے ادائے روزہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھا۔ ہم جیسے نارمل حالت میں ہم اسی شہر کے رہنے والے ہیں، عقل مند بھی ہیں اور بالغ بھی ہیں، اب عاقل بالغ اور مقیم نے رمضان کے دنوں میں رمضان کے روزے کی ادائیگی کی نیت سے روزہ رکھ لیا، اور بغیر کسی صحیح مجبوری کے اس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا، یا زوجہ سے قربت کر لی، یا کوئی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی، تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اس کی قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، یعنی رمضان کے دنوں میں روزہ رکھا، بغیر کسی شرعی اجازت کے، روزے دار ہونا یاد تھا، اس کے باوجود اس نے کھا لیا پی لیا، زوجہ سے قربت کر لی یا زوجہ نے قربت کروا لی، اور اسی طرح اس نے لذت کی خاطر کوئی چیز کھائی۔ ہم نے پیچھے سنا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے کوئی لذت یا تلذذ مقصود نہیں ہوتا، مثال کے طور پر روئی ہے، اگر وہ کھا لیتا ہے نگل لیتا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں، اس میں قضا آئے گی۔ اب اگر یہ فروٹ کھا رہا ہے، پھل کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، تو یہ یا لذت کی نیت سے کھائے گا، خوراک کی نیت سے کھائے گا، اب یہ لذت وغیرہ کی نیت سے جو چیز کھائے گا، اب اس صورت میں روزہ چلا جائے گا اور اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا اور قضا بھی لازم ہوگی۔ جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ رات ہی سے روزے کی نیت کی ہو۔
اب چونکہ رمضان کے روزے کے بارے میں ہم نے سنا کہ اسے رخصت ہے کہ رات میں نیت کرے یا نصف النہار شرعی، آدھے دن تک چاہے تو نیت کر سکتا ہے. تو دو صورتیں ہیں، اگر رات میں اس نے نیت کی تھی اور اب آ کر دن میں اس نے وہی جو صورتیں پائی گئیں، یاد ہے روزے دار ہونا، اور اس نے جو پیچھے صورتیں بیان کی گئیں ان صورتوں کے ساتھ روزہ توڑ لیا، تو اب اس صورت میں اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم آئے گا. اور اگر رات میں نیت نہیں کی تھی، صبح اٹھا، سحری کا وقت چلا گیا، اب یہ روزے کی نیت کر لیتا ہے، روزہ تو اس پر لازم ہو گیا. اب کیا اس پر اگر دن میں کسی وجہ سے، مثال کے طور پر بہت زیادہ نقات ہو گئی، اب پریشانی ہو گئی، پیاس لگ گئی، اب اس صورت میں اگر تو شریعت رخصت دیتی ہے تو اس صورت میں تو گناہ گار بھی نہیں ہوگا. اگر شریعت رخصت نہیں دیتی، اسے نارمل ہے، پیاس ہے لیکن اتنی نہیں کہ اس کی جان چلی جائے، خوراک اس نے رات کو کل دن کو کھائی دی، آج بھوک سے اس کی جان نہیں نکلے گی، اب اس صورت میں اگر یہ شخص روزہ توڑ لیتا ہے، دن میں نیت کی تھی اور روزہ توڑ دیا، اس پر یہ گناہ گار ہوگا، اس پر قضا لازم ہے، توبہ بھی لازم ہے، لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گا. فقط ایک روزہ رکھنا ہوگا، اس پر بقیہ 60 روزے رکھنا لازم نہیں آئیں گے. اسی طرح کہ آئی یا بھول کر کھا پی لیا یا جمع کیا، ان سب صورتوں میں اس سے معلوم تھا کہ روزہ نہ گئے. ایک تو وہ صورت ہے اسے علم ہی نہیں کہ میرا روزہ گیا نہیں گیا، کہ آئی اور اس نے سمجھا کہ میرا روزہ چلا گیا اور کھا پی لیا، اب اس صورت میں اس پر قضا لازم. اور اگر کہ آئی اور اسے پتا ہے کہ کیسے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا بھول کر کھا پی لیا، اسے پتا ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اب یہ کنفرم صورت تھی، اس کے بعد اگر اس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا، اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم آئے گا. اسی طرح احتلام ہوا، سوتے میں غسل واجب ہوا اور اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا، اور اس کے باوجود اس نے کھا پی لیا، تو اب اس پر قضا بھی لازم آئے گی، کفارہ بھی لازم آئے گا. جو پہلے صورت بیان ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر غسل واجب ہوا اور اس سے پتہ نہیں ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے یا نہیں ٹوٹتا، یہ اسے نہیں پتا، بس اس کے ذہن میں آیا کہ اس صورت میں روزہ ٹوٹ گیا، اب اس نے اپنے قیاس سے اب اس نے وہ کھا پی لیا، تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہے، قضا لازم ہے. اور اگر اس سے پتا تھا کہ غسل سوتے میں اگر غسل واجب ہو گیا اور پتا ہونے کے باوجود اب یہ جان بوجھ کے کھا پی لیتا ہے، تو اس پر اس روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے. اپنا لعاب، یہ اس نے ہاتھ پہ بالفرض ڈال کے دوبارہ چاٹ لیا، اس صورت میں یا پھر دوسرے کا تھوک نگل لیا تو کفارہ نہیں، مگر محبوب کا لذت یا معظم دینی یعنی بزرگ کا تبرک کے طور پر نگل لیا تو کفارہ لازم آئے گا. یعنی کسی بزرگ کا تھوک اس نے یہ تبرک کی نیت سے نگل لیا، اب اس صورت میں اس پر کفارہ لازم آئے گا. اپنا تھوک اگر یہ ہے، یہ ناپسندیدہ عمل، لیکن یہ مطلب ہیں بہت سے معاملات سننے میں آتے رہتے ہیں اس طرح کی چیزیں، تو اگر اپنا تھوک ہاتھ پر پھینک کر اس نے دوبارہ چاٹ لیا، اس صورت میں اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی. اور اگر کوئی محبوب ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، کسی بزرگ کی تعظیم کرتا ہے، اس کی تعظیم کی نیت سے اس کا تھوک چاٹ لیا، تو اس صورت میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم آئے گا. تربوز یا خربوزہ، اس کا چھلکا کھا لیا، اگرچہ یہ اگر خشک ہو یا ایسا ہو کہ لوگ اس کے کھانے سے گھن کرتے ہیں تو کفارہ نہیں ورنہ ہے. تو تربوز کا جو چھلکا ہوتا ہے، بعض اوقات اس پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بے احتیاطی کی وجہ سے وہ باقاعدہ جو تربوز کا حصہ کھایا جاتا ہے وہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے. تو اگر تو یہ ایسا ہے کہ اس پر وہ حصہ جو باقاعدہ کھایا جاتا ہے وہ لگا ہوا ہے، اس نے وہ حصہ کھایا جس کو کھایا جاتا ہے، لوگ گھن نہیں کرتے، اب اس صورت میں اس کا کفارہ لازم آئے گا. اور اگر تربوز یا خربوزے کا چھلکے کے ساتھ وہ حصہ تھا کہ جو بالکل باریک آخری حصہ رہ گیا اور لوگ اس سے نہیں کھاتے، کراہیت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اب یہ حصہ کھایا تو اس پر کفارہ نہیں قضا ہے. تو تربوز یا خربوزے کے چھلکے کا وہ حصہ جو کھایا جاتا ہو، جس سے لوگ گھن نہ کھاتے ہوں، یہ اگر حصہ وہ چھلکے کے ساتھ لگا ہوا تھا کھا لیا، تو اب اس صورت میں اس پر کفارہ ہے. اور وہ حصہ کہ جس حصے کے ساتھ بالکل اب یہ چھلکا ہی رہ گیا، اب اس کو لوگ کھاتے نہیں، پھینک دیتے ہیں، پسند نہیں کرتے، گھن کھاتے ہیں،
یہ حصہ کھایا تو اس پر کفارہ نہیں قضا لازم آئے گی۔ اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچے چاول، باجرہ، مسور، مونگ، یہ مختلف دالیں وغیرہ اجناس، یہ کچی کھائیں تو کفارہ لازم نہیں۔ یہی حکم کچے جو کا ہے، اور جو بھنے ہوئے ہوں تو کفارہ لازم ہے۔ تو عام طور پر جیسے یہ چاول ہیں یا دالیں ہیں، یہ لوگ کھانا پسند، کچا کھانا عموماً لوگ پسند نہیں کرتے۔ اب اس صورت میں اگر کچے چاول اس نے کھا لیے یا کچی دال کھا لی تو اس پر روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا۔ اب اس صورت میں اس پر کفارہ لازم نہیں ہے، قضا کا ایک روزہ لازم ہے۔ اور اگر جو وغیرہ یہ بھنے ہوئے ہیں تو بھنے ہوئے جو کھائے جاتے ہیں، اس صورت میں اس پر کفارہ بھی لازم آئے گا۔ سحری کا نوالا منہ میں تھا کہ صبح صادق کا وقت ہو گیا، یا بھول کر کھا پی رہے تھے، نوالا منہ میں تھا کہ یاد آ گیا، پھر بھی نگل لیا، تو ان دونوں صورتوں میں کفارہ واجب ہوگا۔ سحری کر رہے تھے، اب یہ ٹائم دیکھا تو پتا چلا کہ بالکل آخری وقت ہو چکا، اب یہ نوالا منہ کے اندر ہے، اب یہ جان بوجھ کر کھا پی رہا ہے علم ہونے کے باوجود، تو اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اور اسی طرح بھول کر کھا پی رہے تھے، ایک لقمہ منہ میں تھا، اب یہ لقمہ چباتے ہوئے اسے یاد آ گیا کہ میرا روزہ ہے، اب یہ سوچتا ہے کہ کیا اس کو پھینکوں گا، چلو نگل لیتا ہوں، تو اب یہ یاد ہونے کے بعد چونکہ اس نے حلق سے نیچے اتارا، لہٰذا اس صورت میں اس پر قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اگر دو روزے توڑے تو دونوں کے لیے دو کفارے دے، اگرچہ پہلے کا ابھی کفارہ ادا نہ کیا تھا، جبکہ دونوں دو رمضان کے ہوں، اور اگر دونوں ایک رمضان کے ہوں اور پہلے کا کفارہ ادا نہ کیا ہو تو ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ مثال کے طور پر ایک اسلامی بھائی، اسے ابھی یاد آ رہا ہے میں نے پچھلے سال پچھلے رمضان میں فلاں روزہ توڑا تھا، اور یہ قید جو ہے، اس قید کی وجہ سے، اس شرط کی وجہ سے مجھ پر قضا بھی لازم ہے، کفارہ بھی لازم ہے۔ اسے یاد آیا کہ پچھلے سال ہی رمضان میں فلاں روزہ بھی میں نے توڑا تھا، فلاں روزہ بھی توڑا تھا، 3-4 روزے ایسے یاد آ جاتے ہیں۔ اب چونکہ 4 مختلف روزے اس نے توڑے، اب اس میں یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر ایک ہی رمضان کے ایک سے زیادہ روزے توڑے، ایک رمضان کے ایک سے زیادہ روزے توڑ ڈالے جبکہ کفارہ لازم آ رہا تھا، اب اگر پہلے والے روزے کی ابھی اس نے کفارہ ادا نہیں کیا، ابھی روزے اس کے ذمہ باقی ہیں، جیسے یہ اسلامی بھائی اسے 4 روزوں کا یاد آ گیا، ابھی یہ سال آ رہا ہے، ابھی تک اسے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، جو بھی صورت تھی اس نے ابھی تک کفارہ ادا نہیں کیا تھا، اب وہ 4 روزے تو قضا کے ہیں، یعنی 4 روزے اس نے توڑے، ان 4 روزوں کی قضا۔ اب ایسا نہیں کہ اس رمضان ایک رمضان کے 4 روزوں کے 60 روزے کفارے کے بھی رکھے گا، تو یہ 240 نہیں ہوں گے، بلکہ کفارہ ان 4 روزوں کے لیے ایک ہی کافی، جب ایک رمضان کے روزے ہوں۔ ایک رمضان کے ایک سے زیادہ روزے کسی شخص نے توڑ دیے اور اس پر کفارے لازم آ گئے، ابھی پچھلے روزے کا کفارہ نہیں دیا تھا، سب کا اکٹھا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو قضا کے الگ الگ روزے رکھے گا اور کفارے کے 60 روزے ان تمام روزوں کے لیے کافی ہیں۔ اور اگر یہ مختلف رمضانوں کے ہیں، 2 رمضان ہیں، 3 رمضان ہیں، 4 رمضان ہیں، تو اب ہر رمضان کے 1 2 3 4 جتنے روزے ہوں گے ان کی قضا، اور اس کے ساتھ ساتھ 60 کفارے، 60 روزے کفارے کے طور پر رکھے گا۔ مثال کے طور پر ایک اسلامی بھائی ہے، اس سے پچھلے رمضان میں بھی کچھ خطائیں ہوئیں، اس کی وجہ سے قضا اور کفارے لازم آ گئے، اس سے پچھلے سال کے رمضان کے بھی بے احتیاطیوں کی وجہ سے قضا اور کفارے اس پر لازم ہیں۔ اب یہ دونوں رمضانوں کے جتنے بھی روزے اس نے توڑے، مثال کے طور پر گزشتہ سال کے 3 روزے اس کے ذمے تھے تو 3 قضا، اور 3 چھکے 18 نہیں ہوگا بلکہ وہ 60 روزے ہی اس کا کفارہ بن جائیں گے ایک رمضان کے، تو 60 روزے وہ جو کفارے کے ہیں اور 3 روزے قضا کے، تو 63 روزے یہ پچھلے سے پچھلے سال کے رمضان کے رکھے گا۔ اب پچھلے رمضان میں 4 روزے توڑے تھے، اب 4 روزوں کی قضا تو الگ الگ ہے، کفارہ ایک ہی ہے،
تو اب اس صورت میں اس کے لیے یہ 4 روزے قضا اور 60 کفارے کے 64 روزے رکھے گا، جبکہ اس میں صورت ملحوظ رہے پچھلا اگر کفارہ ادا نہیں کیا اس صورت میں، اور اگر ایک کفارہ مثال کے طور پر ادا کر چکا ہے، اب دوسرا روزہ قضا ہو رہا ہے، کفارہ ہو رہا ہے، تو اب اس صورت میں اس کو الگ قضا اور کفارہ ادا کرنے پڑیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جان بوجھ کر خود غسل واجب کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر غسل واجب کر لینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک آدھ مرتبہ ہو تو اس سے قضا لازم، اور اگر یہ گناہ تکرار کے ساتھ ہوا رمضان میں روزے کی حالت میں، تو اب اس کے پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ لیا، تو اگر خود پر غسل واجب کر لیا، تو اب اس صورت میں اس پر یہ قضا، اگر تو ایک ہی دفعہ ہوا تو قضا، اور اگر یہ 2 3 4 دفعہ کر لیتا ہے تو اب اس صورت میں ایک سے زیادہ دفعہ کرے گا، تو اس صورت میں اس پر قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ یاد رکھیے جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں، اب یہی جیسے میں نے صورت عرض کی، جان اپنے آپ پر غسل واجب کر لینا، اس میں یہ کفارہ لازم نہیں ہے، اس پر قضا ہے۔ ان میں شرط ہے کہ ایک بار ایسا ہوا ہو اور معصیت یعنی نافرمانی کا قصد یعنی ارادہ نہ ہو۔ تو اگر ایک بار سے زیادہ ہوا تو اب ان کا کفارہ دینا ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم نے آج روزے کے تقریباً جتنے متعلقہ ضروری مسائل تھے، وہ چیدہ مسائل ہم نے کوشش کی سیکھنے کی۔ الحمدللہ اس نشست کی برکت سے بہت سی ہماری غلطیاں بھی سامنے آئی ہوں گی، اور بہت سے معاملات بھی ہمیں پتہ چلے ہوں گے کہ کون کون سی صورتیں ایسی ہیں جن میں ان صورتوں کا مرتکب گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان ضروری معلومات کو جو ہم نے حاصل کی، ایک تو یہ کہ ہم نے خود حاصل کی، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ کوشش یہ کریں کہ رمضان المبارک میں، جیسا کہ عرض کیا گیا، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی بہترین تالیف فیضان رمضان، امیر اہل سنت کی بہترین تالیف ہے فیضان رمضان۔ میں نے عرض کیا رمضان کے کم و بیش تمام متعلقہ ضروری مسائل اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اور یہ ایسی زبردست تالیف ہے جو عوام تو عوام، علماء کے لیے بھی بہترین تالیف ہے۔ پورا رمضان یعنی اس میں سے علماء درس کر سکتے ہیں، علماء بیانات کر سکتے ہیں، مبلغین بیانات کر سکتے ہیں۔ اس میں زبردست الحمدللہ امیر اہل سنت نے قرآن پاک، احادیث طیبہ کے فرامین، فقہی احکام، روزے کے تفصیلی مسائل امیر اہل سنت نے بیان فرمائے۔ اس میں الحمدللہ یہ زبردل رمضان شریف کے فضائل، احکام روزہ، فیضان تراویح، فیضان لیلۃ القدر، فیضان اعتکاف، فیضان عید الفطر، نفل روزوں کے فضائل، روزے داروں کی 12 حکایات اور معتکفین کی 41 مدنی بہاریں۔ الحمدللہ یہ ایسی مایا ناز تحریر ہے کہ اس کا ہونا ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہونا ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر ہم اس سے گھر میں درس دینا شروع کر دیں، باقاعدہ آپ جیسے عرض کیا گیا کھول کے درس کا طریقہ بھی الحمدللہ فیضان سنت اور اس کے چیپٹرز کے شروع اور آخر میں دیا گیا ہے، تو اس کے مطابق ہم درس دینا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو روزوں کے متعلق جو بہت سے مسائل میں غلطیاں ہیں، غلط فہمیاں انشاءاللہ عز و جل وہ بھی دور ہوں گی اور علم دین بھی حاصل ہوگا۔ تو تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل فیضان رمضان جلد از جلد حاصل کریں گے۔ نہ صرف حاصل کریں گے بلکہ جن جن سے ممکن ہوگا مسجد میں درس بھی دیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم میں سے سب اسلامی بھائی کم و بیش اپنے گھروں میں بھی اس کا درس جاری کریں گے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسی فیضان رمضان کے شروع میں جو نیتیں بیان فرمائیں، اس میں ایک نیت یہ بھی تحریر فرمائی ہے کہ یہ نیت کر لیجئے کہ میں انشاءاللہ عز و جل ماہ شعبان میں یعنی رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی فیضان رمضان کا مطالعہ کر لوں گا۔ الحمدللہ بہت آسان کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے، یہ فرض علوم پر مشتمل کتاب ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کوشش فرمائیے اس کو حاصل بھی کیجئے، اور رمضان المبارک سے پہلے تمام اسلامی بھائی اس کتاب کا مطالعہ فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی
آنے والا رمضان ہمیں ایک بہترین انداز میں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ایک بنیادی اور اہم مقصد بیان فرمایا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان میں اس انداز میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب تقوی کی عظیم دولت سے مالا مال ہو کر ہم خود بھی متقی اور پرہیزگار بنیں، اور دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی اس فیضان رمضان کے ذریعے تقوی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے طریقے کا ذہن دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام۔